اور کوئی کشمیریوں کو بے آبرو نہ سمجھے، کوئی انہیں تنہا نہ سمجھے، اس لیے کہ رسول اللہ کی قوم کی برادریاں نہیں ہوتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم ٹکڑوں میں بٹی نہیں ہوتی، بلکہ یہ قرآن کے نام پر ایک ہوتی ہے، یہ گنبد خضرا کے سائے میں ایک ہوتی ہے۔ اور اب کشمیر کے ہاں کشمیریوں کے لیے اب سورج طلوع ہونے والا ہے، اب چاند نکلنے والا ہے، رات بڑی ہو گئی، اب دن آنے والا ہے، بڑی جلدی سورج چمکے گا اور طلوع ہوگا، اور کشمیر ایک ایسی ریاست بن کے ابھرے گا جو پوری دنیا میں صرف رسول اللہ کا نام لے گی، اور وہاں مزارات ہیں اولیاء اللہ کے، وہ یا رسول اللہ کہنے والے، مزار حضرت بل، وہاں نبی پاک کے منہ مبارک پڑے ہوئے ہیں، وہ لوگ تو اولیاء کے صوفیاء کے ماننے والے، رسول اللہ کے زلفوں سے پیار کرنے والے، وہ تو ہر وقت، کشمیر تو اولیاء کی دھرتی ہے یاران کشمیر، کشمیر کو کہتے ہیں جنت، جنت کبھی کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی، نہ کسی کافر کو ملی ہے اور نہ کبھی ملے گی، وہ نہیں تمہیں مل سکتی، اس لیے کہ وہ رسول اللہ کے غلاموں کی دھرتی ہے، اور وہ انشاءاللہ آزاد ہوگا۔ اس لیے پوری ملت کو چاہیے کہ یک زبان ہو کر اعلان کرے کہ ہم ہر وقت کشمیریوں کے ساتھ ہیں، ہر لمحہ ان کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ بڑی جلدی، میں نے کہا 10 منٹ لگیں گے، شرط یہ ہے کہ مسلمان بن جاؤ، شرط یہ ہے کہ تھوڑا سا نا پارٹی سے، برادری سے اوپر اٹھ کے سوچو اور کہو کہ باقی ساری باتیں اپنی جگہ پر، پہلے ہم رسول اللہ کے غلام ہیں۔ اس لیے کشمیر نے جتنی قربانیاں دی ہیں، اللہ اتنی ہی زیادہ انہیں عزتیں بھی عطا فرمائے گا، اور اس سے بڑھ کر اللہ انہیں انعام بھی عطا فرمائے گا۔ میرا رب یہ جو ہندوستان کی حکومت ہے نا، یہ بے لگام لوگ ہیں، یہ سالوں سے جو کچھ کشمیر کے ساتھ کر رہے ہیں کسی سے ڈھکا چھپا نہیں۔ انہوں نے ابھی تھوڑے دن پہلے حریت رہنما کے ساتھ جو کچھ کیا ہے، وہ کیا دنیا کے کسی قاعدے اور قانون پہ پورا اترتا ہے؟ اور پھر یہ تھوڑے دن پہلے ایک ظالم بدنام زمانہ شخص جو پہلے اپنے آپ کو رافضی کہتا تھا، پھر وہ قرآن پاک پر معاذ اللہ اعتراض کرنے لگا، اور کس طرح ان بدبختوں نے اسے سپورٹ کیا، اسے پناہ دی، اپنے سائے میں رکھا، اور بالآخر اس پر پھٹکار پڑی تو ہندو ہو گیا وہ ظالم۔ اب ان کی ایک خاتون نے جس ڈھٹائی کے ساتھ رسول پاک علیہ السلام کی ذات والا صفات کے بارے میں نازیبا الفاظ کہے ہیں، ان کی شان میں کیا کمی آئے گی؟ جو سورج پر تھوکنے کی کوشش کرے اس کے اپنے منہ پہ ہی تھوک آیا کرتی ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت نے کہا تھا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا۔ بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، لیکن ہم امت مسلمہ سے کہیں گے، سب مسلمان حکمرانوں تم نے حکومتیں کی اور کرسیاں ہی پکی کی، نتیجہ کیا نکلا؟ جتنی کچی کرسیاں نکلی کوئی شے بھی نہیں نکلی۔ یہ وقت ہے اکٹھے ہو جاؤ کسی جگہ، امت کی آواز بنو، رسول اللہ کی عزت کی آواز بنو۔ جو لوگ کرسی نہیں دیکھتے، رب رسول کو دیکھتے ہیں، وہ کچھ کر جاتے ہیں زندگی میں۔ ایک مؤثر آواز بنو، ایک مؤثر للکار بنو۔ کفر میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ تمہاری للکار کے مقابلے میں کھڑا ہو سکے۔ کبھی کفر کے، جھوٹ کے، نفاق کے بھی پیر ہوئے، تم مضبوط بنو اور مضبوطی کے ساتھ آواز بلند کرو، اور اس حکومت کو پیغام دو کہ مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا پیار کرتے ہیں، اتنا پیار کرتے ہیں کہ کائنات میں سب سے بڑھ کے مدینے والے سے محبت کرتے ہیں۔ تو ہمیں اب مضبوط ہونے کی ضرورت ہے۔ ہم نے بڑا جی لیا جٹ ہو کے، بٹ ہو کے، رائی ہو کے، کبھی کبھی مسلمان ہو کے بھی جینا سیکھیں، کبھی اس پر بھی ناز کریں کہ ہم رسول اللہ کے غلام۔ اقبال نے کہا تھا، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ ہم نہ بٹ گئے بڑے ٹکڑوں میں۔ کشمیر کے لیے جو جلوس نکلتے ہیں وہ بھی اب نمبرنگ رہ گئی ہے۔ اپوزیشن شور کرتی ہے کہ حکومت کر کچھ نہیں رہی، حکومت اعلان کرتی ہے کہ اپوزیشن بتائے کیا کرنا ہے۔ میرا یہ سوال ہے کہ جس آدمی کی گردن پہ بندوق رکھی ہو اور اس کے سارے پیار کرنے والے ابھی مشورے کر رہے ہوں، اور اس کی گردن پہ بندوق ہے، گولی چل رہی ہے، گردن کٹ رہی ہے، آپ لوگوں نے مذاق بنا دیا اس مسئلے کو۔ فلسطین ہے تو وہ مذاق ہے، تو جو آدمی 70 سال سے یا 80 سال سے قید میں ہے، نسلیں قید میں،
آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کتنی تکلیف میں ہوگا؟ ہم ہر کاز کو مذاق بنا دیتے ہیں۔ میں آج اس جمعے کے اجتماع میں اتنی بات ضرور کرتا ہوں کہ جتنے اسلامی ملک ہیں اور جتنے ان کے حکمران ہیں اور جتنی ان اسلامی ممالک کی عوام ہے، مشائخ ہیں، علماء ہیں، ان سب سے قیامت کے دن فلسطین کے بچوں کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، شام کے بچوں کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، لیبیا جو سارا کٹ گیا اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، اور کشمیر کی بچیاں جو روز دریاؤں اور پتھروں اور پہاڑوں میں چیخیں مار کے روتی ہیں، ان کے بارے میں بھی سوال پوچھا جائے گا۔ نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ یہ لوگ پوچھیں گے، ہم مجرم ہیں، ہم نے جواب دینا ہے اور اللہ کی عدالت میں جواب دینا ہے۔ آپ کو پتہ ہے مدینے والے رسول نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا من اذا مسلمن فقط اذانی، فرمایا جب میرے کسی مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ آپ کشمیر کی تکلیف کو محسوس ہی نہیں کرتے؟ ہمارے لیے مذاق بن گیا ہے۔ خدا را سارے لوگ سارے، میں اپیل کرتا ہوں گورنمنٹ سے، میں گزارش کرتا ہوں اپوزیشن سے، میں غیر سیاسی جماعتوں سے، علماء سے کہتا ہوں خدا را کبھی قوم بن کے دکھاؤ، کوئی ایک نعرہ تو سارے مل کے لگا لو، کسی ایک پیج پہ تو سارے جمع ہو جاؤ، کسی ایک جگہ پہ۔ کمال نہیں ہو گئی آپ کا جو آپ نے یہ آزاد کشمیر کی ریاست بنائی ہے نا، یہاں جو ہمارے پاس ہے مظفر آباد کا علاقہ، وہ آزاد ہے، ان کا وزیر اعظم اپنا ہے کہ نہیں؟ اسمبلی اپنی ہے نا، تو جموں کشمیر کو یہ حق کیوں نہیں حاصل؟ اور دنیا میں افغانستان پہ امریکہ نے حملہ کر دیا تھا کہ یہاں جمہوریت نہیں تو حملہ ضروری ہے، لوگ پس رہے ہیں۔ عالمی قوانین یہ ہے کہ کسی ملک کے اندر اگر جبرن کوئی مسلط ہوگا تو دنیا آ جاتی ہے، تو کشمیر میں کیوں نہیں آتی اقوام متحدہ؟ یہ تم کامیاب دورے کرتے ہو امریکہ کے، تو کیا کامیابیاں تمہاری بتاؤ؟ روز پستے ہیں وہ، روز کٹتے ہیں، کوئی انہیں پوچھنے والا نہیں۔ خدا را قوم بنے قوم، اگر ہم قوم نہ بنے تو پھر کافر باری باری کر کے مار رہا ہے، پھر باری کا انتظار کرو، پھر وہ باری باری کر کے کاٹ کے مار رہا ہے۔ میری اپیل ہے آپ ایک پالیسی، اپنی خارجہ پالیسی کا اعلان کریں، اور آپ اعلان کر کے تو دیکھیں، ہمیں آپ سے لاکھ اختلاف صحیح، ہمیں بڑی جگہ پہ آپ سے تحفظات ہیں، اور آپ کشمیر کے بارے میں واضح پالیسی بیان کریں، آپ آگے ہوں گے، ہم انشاءاللہ آپ کے پیچھے ہوں گے، لیکن آپ واضح پالیسی کا اعلان کریں، ہم تعصب کا مظاہرہ نہیں کریں گے، ہم آپ کے صحیح فیصلوں کی سپورٹ کریں گے، پر ان کے ساتھ بڑا ظلم ہو گیا، اب تو وہ تصویریں دیکھی نہیں جاتی، مہربانی فرمائیں۔ اور ہمارے ملک میں جماعتیں اتنی ہیں کہ گنی نہیں جاتی، پر سوائے روٹی کھانے کے اور پوسٹر لگانے کے اور سوشل میڈیا چلانے کے کام کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کشمیر کے مسلمانوں پہ فضل فرمائے، اللہ رحمت فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اہل یہود بغیر ٹوپی کے دستار باندھتے، جب سر پہ پگڑی باندھتے تو ان کے سروں پر ٹوپیاں نہیں ہوتی تھی، فرمایا تم نے ٹوپی پر دستار باندھنی ہے، یہودیوں کی مخالفت کرنی ہے، تم نے اہل یہود کی مخالفت کرنی ہے۔ فرمایا نصارہ کا طریقہ یہ ہے کہ وہ درمیان سے مانگ نہیں نکالتے، سر میں جب کنگھی کرتے ہیں تو درمیان سے مانگ نہیں نکالتے، تم نے درمیان سے مانگ نکالنی، ان کی تم نے مخالفت کرنی۔ فرمایا آتش پرست یہودی اور بہت ساری قوموں کا طریقہ یہ ہے کہ مونچھیں بڑی رکھتے ہیں، داڑیاں چھوٹی رکھتے ہیں، فرمایا تم نے ان کی مخالفت کرنی ہے، مونچھوں کو پست کرنا ہے اور داڑیوں کو بڑا کرنا ہے۔ کوئی چیز کسی اور کی مستعار لے کر دین میں شامل کرنے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا، پسند نہیں کیا۔ فرمایا یہ کام تم نے نہیں کرنا، تمہاری علیحدہ ایک شناخت ہے، تم مسلمان ہو، تمہارا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا چلنا سونا جاگنا، حتیٰ کہ تمہارا نماز جنازہ بھی دوسروں سے منفرد ہے۔ تم لوگوں نے کسی اور قوم کی کسی تھوڑی سی بھی چیز کو اپنے معاملات میں شامل نہیں کرنا۔ اس کو کہتے ہیں دو قومی نظریہ، یہ نظریہ ہے، اسی کی بنیاد پر پاکستان بنا تھا۔
کہ ہندو ایک الگ قوم ہے، مسلمان ایک الگ قوم ہے، ان کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا ہم سے بالکل علیحدہ ہے اور ہمارا ان سے بالکل علیحدہ ہے. طرز زندگی، طرز معاشرت، معیشت کہیں ملتی نہیں ہندوؤں سے مسلمانوں کو. لہذا ہمیں ایک ایسا وطن چاہیے، ہمیں ایک ایسا وطن چاہیے جس وطن کے اندر مسلمان اپنے طریقے کے مطابق اٹھیں بھی، بیٹھیں بھی، چلیں بھی، سوئیں بھی. نماز پڑھنے کے لیے وطن نہیں بنایا گیا کہ ہم نے اذانیں دینی ہیں، نمازیں پڑھنی ہیں، جماعتیں کرانی ہیں. یہ کام ہندوستان میں آج بھی ہوتا ہے. وہاں مسجدوں میں اذان بھی ہوتی ہے، جماعت بھی ہوتی ہے، تلاوت بھی ہوتی ہے، مدارس بھی ہیں، مساجد بھی ہیں، عربی ادب بھی ہے، سارا کچھ ہے. وہ پریشان کرتے ہیں، اس سے قطع نظر کرتے ہیں، وہ تکلیف دیتے ہیں، لیکن پابندی نہیں ہے. یہ سارے کام وہاں بھی. پاکستان نماز کے لیے نہیں بنا، پاکستان تلاوت کے لیے فقط نہیں بنا، پاکستان نبی پاک کے نظام کے لیے بنا ہے کہ کچہری میں حضور کا دین نافذ کیا جائے گا، اسمبلی میں نبی پاک کا دین نافذ کیا جائے گا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقوں کے مطابق حکمران اس ملک کو چلائیں گے، اس لیے پاکستان بنایا گیا تھا. اب تو کوئی یہ نعرہ نہیں نہ لگاتا، کوئی جماعت بھی یہ نعرہ نہیں لگاتی جتنی سیاسی جماعتیں ہیں. حالانکہ پاکستان کا نعرہ آج بھی ہر آدمی کو پتا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ. لیکن کوئی بھی سیاسی جماعت اب اس نعرے کو لگانے کو تیار، بلکہ اس نعرے سے کامتے ہیں سیاسی حکمران. ان کو ڈر آتا ہے، ان کو پتا ہے کہ جب پاکستان کا ترجمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہوگا تو سب سے پہلے ہمارے لیے مشکل بنے گی. ہمیں سب سے پہلے احتساب کے کڑے مراحل سے گزرنا پڑے گا. دیکھیں نا، جمہوریت کے لیے اگر پاکستان بنا تھا تو جمہوریت تو میں ہمیشہ کہتا ہوں ہندوستان کی جمہوریت آج بھی پاکستان سے بڑی مستحکم ہے. ایک دفعہ بھی وہاں ڈکٹیٹر کی حکومت نہیں آئی. تو یہ جو ہمیں بتایا جاتا ہے، سبق پڑھایا جاتا ہے، ہماری نوجوان نسل آج تک ہر آدمی آتا ہے. میں نے کافی پہلے بھی کہا تھا کہ لوگ ہمیں نئے نئے نکات دیتے ہیں، کوئی 10 نکات دیتا ہے، کوئی 14 نکات دیتا ہے، کوئی 16 نکات دیتا ہے. ہمیں ضرورت نہیں تمہارے نکات کی، اس لیے کہ ہمیں سارے نقطے خطبہ حجت الوداع پہ نبی پاک نے عطا فرما دیے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کسی نقطے کی ضرورت نہیں ہے، ہم حاجت نہیں محسوس کرتے. جب کوئی پارٹی منشور دیتی ہے، دستور دیتی ہے، تو میں تو حیران ہوتا ہوں کہ کیا کر رہے ہیں یہ لوگ. ہمیں ضرورت نہیں کسی منشور دستور کی. سارے منشور، سارے دستور، سارے قانون، ساری باتیں آمنہ کے لال ہمیں عطا فرما گئے ہیں، ضرورت نہیں ہے. پاکستان بنا تھا دو قومی نظریے کی بنیاد پر. نظریہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ. حکمران اس کو بھول گئے اور انہوں نے قوم کی ذہن سازی اس طرح کی، میڈیا کو ساتھ ملا کے بچوں کا ذہن اس طرح کا بنایا کہ قوم بھی تیار نہیں ہوتی. نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قوم تیار، حالانکہ کافر کو آپ کی نماز سے کوئی مسئلہ نہیں. یورپ میں کبھی پابندی لگی ہے کہ مسجد نہ بناؤ؟ کبھی وہاں کسی نے کہا ہے قرآن پاک نہ لے کے آؤ؟ کبھی کسی نے کہا ہے؟ وہاں پابندی نماز پہ نہیں ہے. ان کو ڈر تو نظام مصطفیٰ سے آتا ہے کہ دین نافذ نہیں ہونا چاہیے. تو میرے بھائی، پاکستان ایک نظریاتی وطن ہے. جتنا دوڑ سکتے ہیں میں اور آپ دوڑ لیں، جتنا دوڑ سکتے ہیں. جہاں تک یہ قوم بھاگ سکتی ہے بھاگ لے. یہ اس چہرے کو اپنا لے یا اس چہرے کو اپنا لے یا اس کو آزما کے دیکھ لے. چونکہ اس وطن کی بنیاد کلمہ ہے تو یہاں سکون بھی اسی وقت آئے گا جب حکومت بھی کلمے والے رسول کی آئے گی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ تعالی. اور اسلام ہر جگہ یہ بتاتا ہے کہ ملک کس کے ہیں؟ اللہ کے. تو نظام کس کا ہونا چاہیے؟ اللہ کا، اللہ کے دین کا. دنیا کی سب سے بڑی ہجرت ہوئی تھی جب پاکستان بنا تھا. دنیا کی سب سے بڑی ہجرت. 10,000 عورتوں کی عزتیں لوٹی گئیں جب یہ وطن بنا. لاکھوں لوگوں نے جانوں کی قربانیاں دیں. ابھی 15-20 سال پہلے ہندوستان کا پنجاب کا جو علاقہ ہے اس کو کھولا گیا تو ایک کنویں سے ابھی بھی ہڈیاں ملی ہیں جو سکھوں نے کاٹ کر مسلمان کنواں پورا بھر دیا تھا. اس تکلیف کے ساتھ وطن بنا. کس لیے؟ جمہوریت کے لیے، حکمرانوں کے للے تللے کے لیے، ان کی بڑی کاروں جیپوں اور مرسڈیز کے لیے. اس لیے کہ یہاں روز نیا بل آئے گا، آج گورنر راج ہے تو آج فلاں ہے تو آج فلاں ہے. یہ ساری حکومتیں اگر وہی قانون جو انگریز کا بنا ہوا ہے اور وہی ساری دفعات
جو آپ کے ہاں نافذ ہے وہی ہندوستان میں نافذ ہے تو بتایا جائے پھر وطن کیوں بنایا گیا تھا؟ پھر کیا ضرورت تھی؟ یہ سارے کام تو وہاں بھی ہو رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی وطن کے نظریے کو سمجھے۔ وطن بنا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اقبال جو بانی پاکستان ہے، جو مصور پاکستان ہے، جو تصویر دینے والے ہیں پاکستان کی، ان سے کسی نے کہا تھا کیوں پاکستان بنانا چاہتے ہو؟ ہم جو ایک ملت جو ہیں، ہندوستانی ایک ملت ہے، ایک قوم ہے، تو کیا ضرورت ہے؟ تو اقبال کہنے لگے اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ نبی پاک کی قوم اپنی ترکیب کے لحاظ سے ہر قوم میں خاص ہے۔ دین کا نفاذ چاہیے، دین نافذ ہونا چاہیے۔ نبی پاک ایک اسٹیٹ کے سربراہ بنے تھے، مدینہ منورہ میں حضور نے نظام بنایا۔ آج میں ایک نئی بات آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں۔ رونا روتے زمانے بیت گئے، اب آگے کی طرف دیکھنا ہے۔ جو قومیں ماضی کی لکیر پیٹتی رہتی ہیں وہ مایوس ہو جاتی ہیں، ان کے جذبے ٹوٹ جاتے ہیں۔ اب ماضی کو پیٹنے کی بجائے مستقبل کی روشنی کو دیکھنا چاہیے۔ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی وطن کی تعمیر کے لیے جو جذبات دیے ہیں ان جذبات پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ حکمران تو جو کر رہے ہیں وہ تو کر ہی رہے ہیں، اور جو وہ کریں گے وہ بھی سب کو نظر آ رہا ہے، اور ہمیں سمجھ لگ رہی ہے کہ آئندہ بھی کیا ہونے جا رہا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے۔ ایک جملہ میں کہنے لگا ہوں اگر کسی کو تکلیف ہو تو مجھے خوشی ہوگی۔ ایک جملہ میں کہنے لگا ہوں اگر کسی کو پریشانی ہوگی تو مجھے بڑا ہی اچھا لگے گا، کسی بڑے آدمی کو پریشانی ہوگی تو مجھے خوشی ہوگی۔ وہ جملہ کیا ہے وہ سن لیں۔ یہ ملک حکمرانوں کا نہیں ہے، یہ ملک عوام کا ہے۔ اس لیے کہ حکمرانوں کے بچے تو یورپ میں رہتے ہیں، ان کی تو ٹکٹیں بک ہوتی ہیں، جب تک یہ اسمبلی میں ہوتے ہیں یہاں ہوتے ہیں، اور جب حکومتیں ختم ہوتی ہیں تو یہ یہاں موجود، ان سب کے تو باہر کاروبار ہیں، رہائشیں ہیں، اولادیں ہیں۔ تو یہ وطن کس کا ہے؟ پاکستان وطن کس کا ہے؟ یہ ہمارا وطن ہے، یہ حکمرانوں کا نہیں ہے۔ دیکھیں نا، گھر اس کا ہے جس نے گھر کے اندر رہنا ہے، جس نے گھر میں رہنا نہیں اس کا وطن ہم نے رہنا ہے، ہماری نسلوں نے رہنا ہے، ہمارے ماں باپ رہے، ہم رہ رہے ہیں، ہماری آنے والی نسلیں رہیں گی، تو وطن پھر کس کا ہوا؟ ہمارا۔ حکمرانوں کا وطن گھر جو ہمارا ہے، تو ہم کسی کے ذمہ کیوں لگاتے ہیں؟ ہم اپنے وطن کا خود خیال کیوں نہیں کرتے؟ ہم کیوں نہیں یہ محسوس کرتے کہ وطن سب سے پہلا کام 14 اگست ہے پاکستان کے عزم نو کے لیے، ایک روشنی کے لیے، نوجوانوں کے لیے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات اپنے ذہن میں بنائیں کہ وطن کی جو محبت ہوتی ہے نا، حب الوطن من الایمان، وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہوتی ہے۔ اس بات کو یاد کر لیں۔ میرے نبی پاک علیہ السلام مکہ مکرمہ سے تشریف لائے تھے، حضور مہاجر بن کے مدینے آئے تھے، لیکن بخاری مسلم کی ایک ایسی حدیث ہے جس کی میں نے کبھی شرح نہیں پڑھی، اور میں اس حدیث کی شرح میں کبھی نہیں گیا اور جانا چاہتا بھی نہیں۔ نرالا رنگ ہے اس حدیث پاک کا۔ میرے محبوب پاک علیہ السلام مہاجر بن کے مدینے آئے، لیکن حضور نے ایک موقع پہ فرمایا سنو بھائی مہاجرین اور انصار، کان کھول کے سنو۔ اب مہاجرین میں شامل کون کون تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی، حضرت مصعب ابن عمیر، حضرت بلال حبشی، یہ سب لوگ مہاجر تھے، لیکن حضور نے وطن کی محبت بیان فرمائی۔ میرے محبوب نے فرمایا یاد رکھنا، اگر کبھی لوگوں میں اختلاف رائے ہوا اور لوگوں کی دو لائنیں بن گئیں، ایک قطار ادھر جا رہی ہے لوگوں کی اور ایک قطار ادھر جا رہی ہے، تو فرمایا اگر تم مجھے دیکھو گے نا میں کس قطار میں ہوں، تو میں تمہیں اس قطار میں ملوں گا جس قطار میں میرے مدینے والے جا رہے ہوں گے۔ میں کہہ رہا ہوں بلا تبصرہ، بغیر تشریح کے اس روایت کو دیکھیے گا، حضور نے اپنے وطن سے پیار کیا اور اپنے وطن کے لوگوں سے محبت فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب ہم سفر سے واپس آتے تھے نا، سفر سے واپس لوٹتے تھے اور مدینے منورہ کی عمارتیں نظر آتی تھی، مکانات نظر آتے تھے، تو ہم حضور کا جذبہ دیکھتے، میرے محبوب پاک گھوڑے کو تیز کر دیتے، سواری کو دوڑاتے، یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا جلدی کرو میرا شہر آ گیا ہے، میرا علاقہ آ گیا ہے۔ حضور نے اپنے وطن سے پیار کیا، اگرچہ اس وطن کی انفرادیت اپنی جگہ پہ ہے، اس کی عظمت اپنی جگہ۔ ایک پہلو ان حدیثوں سے یہ بھی ملتا ہے کہ جس جگہ ہم رہتے ہیں ہمیں اس وطن سے پیار ہونا چاہیے، ہمیں پاکستانی ہونے پر فخر ہونا چاہیے۔ مدینے کے بعد، مکے کے بعد اگر ہمیں کسی وطن سے پیار کرنا چاہیے تو پاکستان سے کرنا چاہیے، اس کی گلیوں سے، اس کے کھیتوں سے، اس کے کھلیانوں سے، اس کے گاؤں سے، اس کے شہروں سے ہمیں پیار کرنا چاہیے، ہمیں محبت کرنی چاہیے۔
हमारा मामला क्या है? हम सिर्फ अपने घर से प्यार करते हैं, इसलिए 1.25 करोड़ रुपया बंगले पे लग जाता है, 10,000 रुपया लोग अपनी गली पे नहीं लगाते। वो गली किसकी है? उस पे क्यों नहीं पैसे खर्च हुए? कहता है वो टैक्स देता हूं तो टैक्स वाले खर्च करेंगे। ओ खुदा के बंदे, वतन तेरा है तो गली भी तेरी है, इसकी तामीरी की जिम्मेदारी भी तेरी है। तू छोड़, अगर वो इतने ही अच्छे होते तो अब तक समर ना गया होता। तू अपनी गली का ख्याल कर, तू अपने इलाके का ख्याल कर, तू अपनी बस्ती का ख्याल कर, तू तवज्जो दे, तू इसकी तामीर में किरदार अदा कर। इलेक्शन आया तो लोगों ने कूड़े की तस्वीरें खींच खांच के सोशल मीडिया पे डाली। फलां एमएनए साहब ने भी अपने इलाके से कूड़ा नहीं उठवाया, फलां ने भी कूड़ा नहीं उठवाया, फलां ने भी कूड़ा नहीं उठवाया। कूड़ा जब बारिश होती है तो ताफुन फैलता है। मुझे कुछ सांस में तकलीफ हुई तो डॉक्टर साहब से जब मैंने मशवरा किया तो वो मुझे कहने लगे कोई ताफुन वाली जगह नहीं होनी चाहिए, उससे आप बचें, दरख्तों के पास रहें, पत्तों के पास रहें, जहां से ऑक्सीजन ताजगी मिले। और ये जरूरत सिर्फ मरीज की नहीं है, ये हर उस शख्स की जरूरत है जिसकी सांसें चल रही हैं, उसको इसकी हाजत है। कूड़े पर जब बारिश पड़ती है तो ताफुन फैलता है, ऐसी सख्त बदबू आती है जिससे अमराज पैदा होते हैं। हुक्मरान ने कूड़ा नहीं उठाया, बल्दिया के लोगों ने जिम्मेदारी महसूस नहीं की, एमएनए साहब के हलके में ढेर लगे हुए कूड़े के। लेकिन एक सवाल है, पूछने की इजाजत होनी चाहिए। वो सवाल ये है कि कूड़ा उठाने वाले ने तो नहीं उठाया, और बताइए कूड़ा फेंका किसने था? जो आदमी सौदा खरीदने के लिए 4 गलियां आगे जा सकता है, वो कूड़ा फेंकने के लिए भी तो जा ही सकता है ना। उसको पता है ना कूड़ा फेंकने की जगह, फेंका किसने कूड़ा? अच्छा एक बात और जरा आपकी तवज्जो के लिए, सोशल लोग हैं हम मुआशरे का हिस्सा हैं, हमें मुआशरे में लोगों की जरूरियात दरपेश रहती हैं। सोशल लाइफ में अगर आप थोड़ा सा आगे बढ़े ना, आपके घर में जो बेटी का रिश्ता देखने आता है ना, वो जिन चीजों पर कमेंट्स करता है ना, उनमें एक चीज ये भी होती है, वो लोग कहते हैं भाई आपका घर भी अच्छा है, आप लोग भी अच्छे हैं, लेकिन जिस इलाके में आप रह रहे हैं ना, वो इलाका साफ सुथरा नहीं है, वो इलाका अच्छा नहीं है। वो उस चौक में भी कूड़ा पड़ा है, पिछले चौक में भी कूड़ा पड़ा है। तो ये जो गलियों में कूड़ा पड़ा होता है ना, ये उस मकामी लोगों की तहजीब की अक्कासी करता है। आप इस पहलू पर, ये मैं अपील कर रहा हूं, मैं गुजारिश कर रहा हूं, मेरे बुजुर्ग मेरे दोस्त नाराज ना हो, मेरी बात पर तवज्जो दें। अब सुने, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तरबियत क्या दी। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते, इमाम राजी ने तफसीर कबीर में हदीस लिखी है, महबूब फरमाते हैं कयामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला एक गुनाहगार के बारे में जन्नत का फैसला फरमा देगा। वो गुनाहगार बड़ा था, बड़ा मुजरिम था, बड़ा, बंदे को पता होता है ना अपना कि वो कितना गुनाह। वो गुनाहगार ना रब के करम पर रो पड़ेगा, अपने रब की अता पर शर्मिंदा होकर रोएगा और हाथ बांध के अर्ज करेगा, मौला मैं तो जानता हूं मैं क्या हूं, ऐसी कौन सी मेरी नेकी थी कि तूने मुझे बख्श दिया। वो खुद शर्मिंदा होके तड़प के बोलता है, तड़प के, मेरी उजरत मेरी मेहनत से ज्यादा क्यों है, मेरे मोहसिन तेरे एहसान से डर लगता है। तो वो खुद बोल पड़ा, कहने लगा मौला मेहरबानी फरमा, मुझे बता ये मेरे ऊपर करम कैसे हुआ, मैं तो इस काबिल नहीं था। तो मेरे महबूब पाक अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, रब करीम उससे फरमाएगा, एक दिन रात को ना तो अपनी गली से गुजर रहा था, देखने वाला कोई नहीं था जो तेरी तस्वीर खींच के सोशल मीडिया पे डालता, कोई अखबारी नुमाइंदा नहीं था जो फटाफट अखबार में खबर देता, कोई लोग नारे लगा, तो अकेला था, रात भी थी अंधेरा भी था, गली से गुजरते हुए तेरे पैर से करोड़ा टकराया था, रात थी, कोई देखने वाला नहीं, तारीफ करने वाला नहीं, तूने वो रोड़ा उठा के फेंक दिया था। क्यों फेंका था? तो नेकी चूंकि उसकी नजर में मामूली थी तो वो भूल चुका था, कहेगा या अल्लाह वो वाला रोड़ा, वो एक रोड़ा, एक रोड़ा, मालिक करीम वो तो मैंने इसलिए उठाया था कि मेरे मोहल्ले में बूढ़े भी रहते हैं, बीमार भी रहते हैं, बच्चे भी रहते हैं, कमजोर भी रहते हैं, इसलिए उठाया था किसी को ठोकर न लग जाए। मेरे महबूब फरमाते हैं, अर्श के मालिक ने फरमाया, रब करीम ने फरमाया, तू रात के अंधेरों में रोड़े उठा उठा के मेरे बंदों का ख्याल रखे तो मैं आज कयामत के दिन तेरा ख्याल ना रखूं। फरमाया उस एक रोड़े के उठाने की बरकत से मैंने तेरे लिए जन्नत का फैसला फरमा दिया। तो अगर आप अपनी ही गली का कूड़ा उठाएं, अगर अपनी ही गली के रोड़े उठाएं, तो इससे हमारा वतन संवरेगा, इससे हमारी गलियों में, हमारे इलाकों में, हमारे मोहल्ले में, हमारे इलाके में सफाई फैली। रावलपिंडी में सियासतदानों ने और सपोर्टर वोटरों ने बड़ी गंदगी फैलाई, पोस्टर लगाए, वो फटते थे, बारिश होती थी तो वो गलियों में बहते थे, तबाही थी। तो अखबार पे सारा वो उन बच्चों का वो तरीका आया, उन्होंने क्या किया कि 15-20 बच्चों ने मिलकर प्रोग्राम बनाया कि गाने डालने वाले तो डाल के चले गए,
میں نے شروع میں کہا ان کا تو وطن ہی نہیں. تو انہوں نے کہا کہ محلہ تو ہمارا ہے نا, اس گلی سے گزرنا تو ہم نے ہے, تو ہم کیوں امید رکھتے ہیں کہ وہ جیتنے والا آئے گا یا ہارنے والا آئے گا اور وہی اٹھائے گا. گلی ہماری, محلہ 15-20 پڑھے لکھے نوجوان, یہ تعلیم یافتہ طبقہ ہوتا ہے. تعلیم یافتہ طبقہ وہ نہیں ہوتا کہ لمبے بال رکھ کے تو گلی کے کونے پہ کھڑے ہو کے کہے یہ سارا محلہ چائے لو کھائے دیکھو روڑی لگائی. یہ تعلیم نہیں, یہ جہالت ہے. تعلیم یافتہ وہ ہوتا ہے جو آگے بڑھ کے دابڑا لے کر, کئی اٹھا کر, کدال پکڑ کر وہ کوڑا اٹھائے. وہ تعلیم یافتہ بندہ ہوتا ہے جو وطن کی تعمیر میں اپنا حصہ ڈالے. ان نوجوانوں نے کام کیا, اسی وطن کے رہنے والے, اسی وطن کے باسی. وہ کہتے ہیں ہم 15 نکلے تھے, پھر سارا وطن اٹھا اور ڈھیروں اور ہزاروں علاقوں کے لوگوں نے ان کی تقلید کی. تو پہلا کام یہ کریں کہ وطن سے پیار کریں. دوسرا کام یہ کریں کہ اس کی صفائی میں اپنا حصہ ڈالیں. ہم کیوں انتظار کرتے ہیں کوئی گرانٹ آئے گی؟ میری ذاتی رائے یہ ہے, میری ذاتی رائے کہ جتنے گلی میں مکان ہوتے ہیں نا, سب کے گھروں کے اندر سہولیات ہوتی ہیں, وہ سارے اگر ملیں تو میرا خیال ہے ان کی اپنی گلی کا نظام صحیح ہو ہی سکتا ہے. تو آؤ مل کے اس وطن کو سنوارنے کی کوشش کریں, اس کی گلیوں پہ محنت کریں, اس کے کھیتوں پہ محنت کریں. اور تیسری بات, اس وطن کو سرسبز و شاداب بنائیں. کیا انداز ہے میرے محبوب کے سمجھانے کا. یہ بخاری کی حدیث ہے. میرے محبوب فرمانے لگے جس نے کوئی ایک درخت لگایا, جس نے کوئی ایک درخت لگایا یا پودا لگایا یا کوئی ایسی چیز لگائی, فرمایا اس سے کوئی انسان نفع اٹھائے یا اس سے کوئی جانور نفع اٹھائے, فرمایا جب تک لوگ نفع اٹھاتے رہیں گے رب لگانے والے کے نامہ اعمال میں نیکیاں درج فرماتا رہے گا. تو ہم کیوں درختوں کو کاٹتے ہیں؟ ہمیں چاہیے نا اس کو سرسبز و شاداب کرنے میں اپنا کردار ادا کریں تاکہ ہمارے وطن میں خوبصورتی پھیلے. ایک مرض بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے, ہیپاٹائٹس سی کا مرض ملک میں بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے, بڑی تیزی سے. جگر کام کرنا چھوڑ جاتا ہے, میدے کی بیماریاں بڑھتی ہیں, پیٹ کے درجنوں امراض ہیں, پیٹ میں پانی پڑ جاتا ہے. ہمارے ملک میں تو ڈائلسس کا نظام بڑا مردہ ہے. اللہ خیر کرے, محکمہ صحت پر اتنا بوجھ ہے لوگوں کا, لیکن لوگ ڈیوٹی نہیں کرتے, کام ہی نہیں کرتے. غصہ ہی بڑا آتا ہے. ڈاکٹر حضرات کو اللہ ماشاءاللہ, مریض تکلیف سے کرا رہا ہے لیکن وہ کہہ رہا ہے اب ٹھیک ہے, سرکاری نوکری اسی طرح کی ہوتی ہے, موج کرنی چاہیے. خیر صلی اللہ. بڑی تیزی سے مرض پھیل رہا ہے اور لوگ کمزور ہو رہے ہیں, بڑی مجبوری ہے, لوگ رو رہے ہیں, تڑپ رہے ہیں. اور یہ دکھ وہی سمجھ سکتا ہے جس کا گھر میں کوئی بیمار ہوتا ہے. آؤ نا اس وطن کے لیے کچھ کریں, کوئی ہمت کرے, کوئی جدوجہد کرے, کوئی کوشش کرے. آؤ کچھ کرے اس کے لیے. کیا کرے؟ اس ہیپاٹائٹس سی کی بیماری سے لڑنے کا سب سے پہلا حل ڈاکٹر یہ بتاتے ہیں کہ پانی اگر لوگ صاف پینے لگ جائیں, اگر پانی صاف ملنے لگ جائے تو ان بیماریوں پہ 90% کنٹرول ہو سکتا ہے. یار صرف صاف پانی, لیبارٹری کے ٹیسٹ کے مطابق جو بڑا مہنگا بور بھی ہے وہ بھی ₹1,00,000 سے نیچے ہے. ایک گلی میں اگر ایک بور ہو جائے ایسا جس کا پانی زبردست ہو, کتنے لوگ ہیں جو بچیں گے؟ کتنے لوگ ہیں جو اس آزمائش سے بچیں گے؟ میں نے مسجد میں وہ بور کرایا, ٹوٹی باہر نکالی. میں ایک دن رات کو 1:30 بجے آیا تو باہر ٹوٹی سے 2-3 لوگ پانی بھر رہے تھے, 2-3 لوگ, تو 1:30-2 بجے رات کے. تو میں نیچے اترا تو میں نے کہا خیریت ہے. اچانک میری طبیعت میں یہ خیال آیا کہ کوئی مجبوری ہو گئی ہوگی, اس وقت کوئی مریض نہ ہو. کہنے لگے پانی پینا تھا, گھر میں پانی ختم ہو گیا تھا, تو میں بھی دیر سے آیا ہوں, کہیں گیا ہوا تھا, ابھی پہنچا ہوں. تو گھر والوں نے بتایا تو میں نے کہا ٹھہر جاؤ, گھر والا پانی نہیں پینا, میں آپ کو وہ پانی لا کے دیتا ہوں جو لیبارٹری سے ٹیسٹ شدہ ہے. اور 3-4 دفعہ میں نے اس کو بھیج کے ٹیسٹ کرایا. اب سنو اس کی بیس کیا ہے, اس کی بیس کیا ہے. ہم تو سمجھتے ہیں نا کل شریف پہ صرف چنے رکھنے چاہیے, ہم سمجھتے ہیں کل شریف پہ پھل آنا چاہیے اور بریانی پکنی چاہیے. ترمذی کی حدیث ہے, حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اماں انتقال کر گئی. آنکھ عرض کرنے کے یا رسول اللہ اماں فوت ہو گئی ہے, کچھ کرنا چاہتا ہوں. تو میرے محبوب نے فرمایا مدینے میں میٹھے پانی کے کنویں کوئی نہیں, قلت ہے, تو ایک کنواں کھدوا دے, لوگ پانی پیتے رہیں گے, رب کریم تیری اماں کو قبر میں راحت عطا کرتا رہے گا. حضرت سعد نے کنواں کھدوایا. قربان جاؤں محبوب کی عظمت پہ. میرے رسول پاک نے آج ہمیں صاف پانی پینا مہیا کرنے کے لیے کل 1450 سال پہلے نصیحت کر دی. فرمایا یہ کنواں سعد نے اپنی ماں کے لیے کھدوایا ہے, اس کا نام ہے سعد کی ماں کا کنواں. پیر ام سعد حضور نے اس کا نام رکھا. کتنا کو خرچ آئے گا اگر گلی والے سارے مل کے ایک صاف پانی کا بندوبست کریں, اپنے دوستوں کو, گلی والوں کو, محلے والوں کو اس وطن کی تعمیر میں اپنا کردار ادا کریں. آپ کیوں توقع رکھتے ہیں صاحب کے چیئرمین صاحب ہی آگے کریں گے؟ وہ تو ملے نہیں کبھی. جن کی ڈیوٹی تھی گلی گلی گھومنے کی وہ تو کبھی آئے نہیں.
یہ آپ کے چیئرمین ہے، آپ کے ایم این اے، آپ کے ایم پی اے، یہ اتنی بلندی عظمت کردار نہیں رکھتے کہ یہ آئیں گے، ان کے پاس کہاں وقت ہے گلیوں میں گھومنے کا؟ اصل لوگ تو وہ تھے کہ 24 لاکھ مربع میل کے حکمران جناب عمر فاروق، لیکن چہرے پہ کپڑا ڈال کے ساری رات مدینے کی گلیوں میں گھومتے، ہر دروازے کا خیال رکھتے، پر کیا کریں، کس کو سمجھائیں؟ لوگ اپنی مرضی کرتے ہیں۔ آج میں عزم نو کی بات کر رہا ہوں، میں پاکستان کی تعمیر کی بات کر رہا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ اس سے پیار کریں، دوسری بات یہ اس کی صفائی کریں، تیسری بات یہ یہاں درخت لگائیں، شجرکاری کریں، اس کو سرسبز کریں، چوتھی بات یہ کہ دیکھیں ہم کتنا کردار ادا کر سکتے ہیں، کسی کو کم از کم صاف پانی مہیا کر دیں۔ دیکھیں نا میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا، ایک یہودی کا قبضہ تھا میٹھے پانی کے کنویں پر، تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہودی کا قبضہ ہے، مسلمانوں کو پینے کے لیے پانی نہیں دیتا۔ کیا خوبصورت اعلان ہے! پانی، نماز کی بات نہیں ہو رہی، روزے کی بات نہیں ہو رہی، حج کی بات نہیں ہو رہی، پانی کی بات ہو رہی، پینے کے پانی کی۔ کتنا بڑا اعلان ہے! لوگوں نے دین کو محدود کر دیا ہے کہ بھائی مسجد کے اندر آ کے نماز پڑھنا ہی خالی مذہب ہے، روزہ رکھنا ہی خالی مذہب ہے۔ میرے محبوب پاک علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور نے فرمایا یہودی کا قبضہ ہے، لوگوں کو پینے کے لیے صاف پانی نہیں دیتا، میٹھا پانی نہیں دیتا۔ منبر پر مسجد نبی پر اعلان کر رہا ہوں۔ حضور فرمانے لگے جو اس سے کنواں خرید کر وقف کرے گا یہ میرے ہاتھ میں جنت کی ٹکٹ ہے۔ حضور فرمانے لگے مصطفیٰ کا وعدہ ہے پانی کے لیے، یعنی پینے کا پانی، یعنی لوگوں کے حلق سے پانی اترے۔ جاگو جاگو، وطن کے لیے کرو، محنت کرو، آگے بڑھو۔ میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جو میرے مدینے والوں کے لیے پانی کا کنواں وقف کرے گا میں جنت دیتا ہوں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی پہنچ گئے، اس کے پاس پہنچے، 6000 یا 7000 دینار کا کنواں تھا، اس نے کہا میں ایک دن کے لیے دوں گا، صرف ایک دن میری باری، ایک دن 6-7 ہزار دینار مانگے، حالانکہ کنواں 6-7 ہزار دینار کا کل تھا۔ مسجد کے لیے زمین کی بات نہیں ہو رہی، مدرسے کے لیے زمین کی بات نہیں ہو رہی، کنویں کے لیے پینے کا پانی لوگوں کو مہیا کرنا ہے، عام عوام کو۔ اور اس وقت صرف بات بھی مسلمانوں کی نہیں، یہودی بھی پیئیں گے، دیگر لوگ بھی پانی پیئیں گے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام کے غلام نے کہا کنواں دے دے۔ کل کنواں سارا 6-7 ہزار دینار کا تھا، کہنے لگا میں نے نہیں دینا۔ جناب عثمان بیٹھ گئے، فرمایا تو بات کر کتنے کا دے گا؟ اس کے منہ سے نکل گیا 40,000 دینار۔ 40,000 دینار! مسجد کی زمین نہیں خریدی جا رہی، ادارے نہیں بن رہے، اگرچہ یہ اصل ہے دین کی، خریدنی چاہیے۔ پانی کا کنواں، وطن کی تعمیر۔ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے تو نے اپنی اوقات کے مطابق پیسے مانگے، ورنہ میں تو 60,000 دینار لے کے آیا تھا، تیری اوقات اتنی تھی، تو یہودی ہے نا، تمہاری اوقات اتنی ہے، انہیں اوقات کے مطابق مانگے، میں 60,000۔ اس نے کہا عثمان سمجھ نہیں آئی، ساری زندگی تجارت کرتے رہے ہو، 40,000 دینار کنویں کے لیے؟ آپ فرمانے لگے تو بھائی مان ہے، تجھے کیا سمجھ آئے گی اگر کسی کو 40,000 کے جنت کی ٹکٹ ملے، اور ملے بھی نبی پاک کے دستے مبارک سے۔ فرمایا یہ ہے ارض جنت، یہ طیبہ کی زمین ہے، جنت بھی یہی، مالک جنت بھی یہی ہے۔ آؤ پاکستان کی تعمیر کریں، آؤ اس کی گلیوں سے کوڑا اٹھائیں، اس سے پیار کریں، اس سے محبت کریں، یہاں درخت لگائیں، یہاں صاف پانی پینے کے لیے بندوبست کریں۔ اور میرے بھائی، میرا بچہ اگر تعلیم نہیں حاصل کرتا تو ساری انویسٹمنٹ اپنے بچے پر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آگے بڑھو نا۔ وہ جو چائے والے کھوکے پہ چائے تقسیم کر رہا ہے وہ بھی بڑا لائق ہے، اس کے ابے سے ملاقات کرو، اس کو کہو لا یار میں تیرے بچے کا خرچ اٹھاتا ہوں، اس کو اسکول میں داخل کرا۔ ایک انجینئر ملے گا ملک کو، وہ جو گرمیوں کے موسم میں نا ٹھنڈے پانی کا کولر لے کے باس کے پیچھے بھاگتا ہے نا اور آواز دیتا ہے ایک گلاس پانی کا لے لو، ایک گلاس۔ کوئی بڑا ذہین بچہ ہوتا ہے، بڑا ذہین ہوتا ہے، اس کی ماں کو بھی بڑا چاؤ ہوتا ہے یہ افسر بن جائے، اور اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے، وہ غریب کا بچہ ہے۔ اس کو بلاؤ نا، اس کو کہو بیٹے آ۔ کبھی کبھی کسی چوک میں کسی ٹھیلے والی دکان پہ بریک لگتی ہے نا گاڑی کی، تو چھوٹے چھوٹے بچے دوڑ کے آتے ہیں، کہتے ہیں ہماری دکان سے سودا خریدو۔ ان میں بڑا ٹیلنٹ ہوتا ہے، بڑے ذہین ہوتے ہیں، لیکن نہ یہ امیر کے بچے ہوتے ہیں، نہ پیر کے ہوتے ہیں، نہ وزیر کے ہوتے ہیں، ان پر کوئی انویسٹمنٹ نہیں کرتا۔ آؤ آج ارادہ کریں کہ ہم ضروری تو نہیں کہ میرا بچہ ہی پڑھے، اگر میرا نہیں پڑھتا تو میں کسی کے بچے کو کتابیں خرید کے دے دوں، میں کسی کے بچے پر تھوڑی محنت کروں۔ آؤ میں تمہیں پھر لے چلوں مدینے کی گلی میں، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی۔ حضور گزر رہے، دن تھا عید کا، عید کے دن حضور گزر رہے تھے،
اور نبی پاک نے گود میں امام حسن حسین کو بٹھایا ہے، گھوڑے پہ حضور جا رہے ہیں، رستے میں ایک بچے کو روتے ہوئے دیکھ لیا، میرے محبوب نے گھوڑا روکا، 10,000 سے آبا عیدگاہ میں عید کی نماز کے لیے منتظر تھے، حضور نیچے اترے، بیٹے روتے کیوں ہو؟ تو پھر رو پڑا، کہنے لگا یتیم ہوں، ابا انتقال کر گئے، ہر بچے نے نئے کپڑے پہنے ہیں، محبوبہ چچا اور ماموں نے بھی میری طرف دیکھنا پسند نہیں کیا، رو رہا ہوں۔ 10,000 نمازی انتظار کر رہے، 10,000، اور میرے رسول پاک وطن کے غریب بچوں کا خیال کر رہے ہیں۔ حضور گھوڑے سے اترے، بچے کو ہاتھ لگایا، گھر لے گئے، کہا فاطمہ حسن کا کوئی نیا جوڑا پڑا ہے؟ کوئی نیا جوڑا پڑا ہے؟ بی بی صاحبہ کہنے لگی حضور نیا تو پہلے بھی کوئی نہیں تھا، یہ تھوڑا ٹھیک تھا جو میں نے دھلا کے حسن کو ڈالا ہے، آؤ اگر میرا بچہ نہیں پڑھتا تو کسی کے بچوں پہ توجہ کریں۔ میرے محبوب نے فرمایا فاطمہ اس طرح کر، حسن کو وہی والا دوبارہ ڈال دے جو پہلے ڈالا ہوا تھا، اور حسن کے وجود سے یہ کپڑے اتار، یہ کپڑے اتار، اور اس یتیم کے گلے میں یہ کرتا ڈال، حضور کیا ملے گا؟ فرمایا جب یتیم راضی ہوتا ہے تو اللہ بھی بڑا ہی راضی ہوتا ہے۔ اس وطن میں ابھی بھی بڑے بچے ہیں جو اسکولوں سے باہر ہیں، ان کی مجبوری ہے، ان کی اماں نے دوائی کھانی ہے، وہ بھی کھیل مرونڈا لے کے بیچ رہے ہیں، وہ بھی غبارے بیچنے نکلے ہوئے ہیں۔ اس وطن میں بڑی غربت ہے، بڑا دکھ ہے، بڑی آزمائش، اس پر بڑی باتیں میرے حاشیہ خیال میں ہیں، لیکن وقت نہیں ہے، مجھے آگے بڑھنا ہے۔ پھر اس وطن کے دفاع میں اپنا کردار ادا کرو۔ ایک مولوی صاحب بیچارے سیٹ نہیں جیت سکے تو انہوں نے کہا ہم 14 اگست نہیں منائیں گے۔ یہ وہ بھائی مانوں کا گروپ ہے جنہوں نے کہا تھا کہ شکر ہے ہم پاکستان بننے کے گناہ میں شریک نہیں ہوئے۔ کس طرح یہ لوگ پارلیمنٹ میں جاتے ہیں، کس طرح ہمارے نمائندے بن گئے؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا تھا شکر ہے ہم پاکستان بننے کے گناہ میں شریک ہیں، اور خواجہ قمر الدین سیالوی کو خط لکھا تھا قائد اعظم نے، امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب کو خط لکھا تھا قائد اعظم نے کہ اگر اہل سنت کے پیر مدد نہ کرتے تو پاکستان بن ہی نہیں سکتا تھا۔ ابھی بھی تمہیں ہوش نہیں آئی؟ ابھی بھی تمہیں نہیں پتا کہ پاکستان کے دوست کون اور دشمن ہے؟ 14 اگست نہیں منائیں گے، تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ تم منا سکو، تمہارے تو یرانے ابھی بھی باہر ہیں، ان کا یہ وطن نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں اگر اس وطن میں ہمیں کرسیاں دو گے تو ہم وطن کے دوست ہیں، ورنہ ہم وطن کے دوست۔ اللہ کی عزت کی قسم ہمارے مشائخ نے کبھی کرسی نہیں مانگی، لیکن اس وطن میں جتنا کردار اہل سنت کے بزرگوں نے ادا کیا ہے کوئی دوسرا کر ہی نہیں سکتا۔ وہ کہتے ہیں 14 اگست نہیں منائیں گے، تو منا بھی نہیں سکتا، اور تجھے منانی چاہیے بھی اس لیے کہ تمہارا اس وطن سے کوئی تعلق ہے۔ یہ امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب کا وطن ہے، یہ محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد کا وطن ہے، یہ خواجہ قمر الدین سیالوی کا وطن ہے، تمہارا وطن ہے، تم وہیں چلے جاؤ جہاں سے تم آئے ہو، وہیں تم اچھے لگتے ہو۔ تو میرے بھائی وطن کی دفاع، وطن کی حفاظت، نوجوان ضرور اس بات پر توجہ کریں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مدینے کے کونے سے نا اچانک رات کو زور زور سے چلانے کی آواز آنے لگی۔ جب رات کو کوئی ایسا دھماکہ ہوتا ہے نا تو لوگ ایک دوسرے کو جگاتے ہیں، کہتے ہیں لوگوں نے ایک دوسرے کو جگایا، اب نوجوان اکٹھے ہو گئے، بزرگ بھی، کہ وہاں سے شور کی آواز آتی ہے، کچھ چیخ رہا، نیزے، تلواریں اور برچیاں، ہر چیز لوگ سنبھال کے اسلحہ تیار کر کے پروگرام بنانے لگے کہ نوجوان آگے جا کے دیکھتے ہیں، بزرگ پیچھے رہتے ہیں، دیکھتے ہیں وہاں کیا ہے، مدینے کی حفاظت کرتے ہیں، کون آ گیا، کیا مسئلہ ہے؟ کہتے ہیں ہم ابھی پروگرام بنا ہی رہے تھے، آگے بڑھنے ہی لگے تھے کہ ہم نے دیکھا اچانک ہماری نظریں اٹھی، ہم حیران ہو گئے کہ جس طرف ہم جانا چاہ رہے تھے نبی پاک ادھر سے ہو کے واپس آ رہے ہیں، اور اکیلے نبی پاک ہاتھ میں نیزہ ہے، ہم ابھی جانا چاہ رہے تھے اور حضور ہو کے واپس آ رہے ہیں، اور حضور فرمانے لگے چپ کر کے سو جاؤ، کچھ بھی نہیں، جانور لڑ پڑے تھے آپس میں دیکھ آیا ہوں، کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں ہم غور سے حضور کا چہرہ دیکھنے لگے، اور پھر ہمیں سمجھ آئی کہ مصطفیٰ کو اس وطن کی حفاظت کا کتنا خیال ہے۔ حضور نے ہمیں سکھایا ہے کہ جب وطن پر آفت آئے تو سوچنا نہیں ہے، غور نہیں کرنا، سب سے پہلے آگے بڑھنا ہے، آگے بڑھنا ہے، آگے بڑھ کے وطن کے دفاع کے لیے اپنا پیش کرنا ہے۔ پاکستان سے پیار کریں، پاکستان کا کوڑا اٹھائیں، پاکستان کی مٹی سے پیار کریں، پاکستان میں درخت لگائیں، پاکستان میں غریبوں کی مدد کریں، جو بچہ محلے کا غریب سکول نہیں جاتا محلے دار مل کے حفاظت کریں، اس بچے کو سکول میں داخل کرائیں، بچوں کے اچھے مستقبل کے لیے جدوجہد کریں، صاف پینے کا پانی مہیا کریں، ہمارا وطن ہے، ہمیں اس کو آگے لے کے چلنا ہے۔ 14 اگست پہ یہ پیغام ہے، یہ میسیج ہے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے اس وطن کی تعمیر میں اپنا کردار ادا کریں، اس کی گلیوں کو سجائیں سواریں، کبھی سڑک پر ریپر نہ پھینکیں،
کبھی شاپڑ نہ گرائیں، کبھی کسی گندگی سے اس وطن کو آلودہ نہ کریں۔ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وہی وطن ہے، میرا وہی وطن ہے۔ اقبال کہا کرتے تھے کہ حضور کو یہاں سے ٹھنڈی ہوائیں آئی ہیں، اس وطن کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ دیکھیں آپ اور میں کیا کر سکتے ہیں، وہ سارا کچھ کریں۔ میری گزارش ہے کہ کم از کم 5 بچے پڑھانے کا عہد کرے ایک بندہ، ان کا تعلیمی خرچ اٹھا سکیں، تب کتابیں لے کے دے سکیں، تب کوشش کریں کہ 5 بچے کم از کم۔ ہو سکتا ہے ایسا؟ اگر ہر پاکستانی 5 بچے پڑھانے کا ارادہ کر لینا تو لاکھوں بچے اسکولوں میں دوبارہ سے چلے جائیں گے، لاکھوں بچے۔ تھوڑا تھوڑا خیال کرے، اور اگر کوئی وہ کام کرے جو امام اعظم کرتے تھے، غریب کے بچے کو لے آتے تھے اور فرماتے تھے میں تیرے گھر کا خرچہ دوں گا، تو تعلیم حاصل کر۔ ہمارے جو بڑے شاندار قسم کے دوست ہیں نا، شاندار، جن کا ادب سے نام لیتے ہیں، وہ عرب کے بادشاہ ہیں۔ ہم تو عرب خالی کہتے بھی نہیں، عرب شریف کہتے ہیں۔ انہوں نے پتہ کیا کیا ہے؟ انہوں نے اس طرح کیا ہے کہ جو کشمیریوں کا قاتل تھا نا، اس کے گلے میں میڈل ڈال دیا ہے۔ یہی کام وہ کرتے رہتے۔ انہوں نے پہلے انہیں بلا کے مندر بھی بنوائے تھے، ہمیں کوئی شکوہ نہیں، ان کی زمین ہے، اللہ تعالیٰ توفیق عطا کرنے والا ہے۔ پر خیال یہ تھا کہ چلو کشمیریوں کے زخموں پر نمک نہ چھڑکتے، 2 مہینے انتظار کر لیتے، کچھ حالات سنور جاتے، کچھ تھوڑا انتظار۔ ہیں ہمارے دوست، ہمارے وزیر اعظم صاحب جب جاتے ہیں تو وہ پھولوں کا ہار ڈالتے ہیں ہمارے دوست، لیکن انہیں وہ حدیث یاد نہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب میرے مومن کو تکلیف ہوتی ہے تو مجھے بھی گنبد خضرا میں تکلیف ہوتی ہے۔ انہیں نہ کشمیریوں کا خون یاد نہیں آیا، انہیں برہان وانی کی کٹی ہوئی لاش یاد نہیں آئی، انہیں 30,000 بیوہ عورتیں 30,000 بیوہ عورتیں یاد نہیں آئی، 30,000 بیوہ عورتیں جن کے سہاگ اجڑ گئے، اور انہیں 1.25 لاکھ یتیم بچہ یاد نہیں آیا جو یتیمی کی زندگی گزار رہا ہے، اور اس کے باوجود بہت بڑے ذمہ دار ہے وہ۔ مجھے پڑھ لینے دو آج احمد فراز کا شعر۔ وہ ہمارے مکتب کوئی ایسا نہیں کہ وہ مولوی تھا، وہ غیر جانبدار تھا، پر مجھے آج پڑھ لینے دو اس کا شعر۔ ایک کلیجے کا درد ہے، پڑھ لینے دو۔ اس نے کہا تھا کہ پڑھتا ہوں تو کہتی ہے یہ خالق کی کتاب ہے، مثل یہودی یہ سعودی بھی عذاب، اس قوم کے بارے میں کیا لکھوں فراز، کعبے کی کمائی سے جو پیتے ہیں شراب۔ میں خیال نہیں آیا تمہارا صرف دین یہ ہے کہ قبریں گرا دو، مزارات گرا دو، فقط یہ دین ہے؟ کوئی نبی پاک کے روزے کی طرف منہ کرے تو اسے مشرک کہو، یہ دین ہے؟ اس کا نام مذہب رکھا تم نے۔ مذہب تو اس کا نام ہے کہ جو رسول اللہ کا نام لینے والا ہے وہ ہمارا یار ہے، اور جو نبی پاک کا نام لینے والا نہیں، ہمارا اس سے کوئی تعلق ہے۔ یہ دین ہے۔ کشمیریوں کی لاشیں نظر نہیں آتی، ان کا خون بہ رہا ہے، تباہی اتر رہی ہے، اور تم قاتل کو گولڈ میڈل پہنا رہے ہو۔ اور درس اور یاد رکھنا، جب مسلمانوں کی بچیاں روندی جاتی ہوں نا تو پھر اسلام امن کا درس نہیں دیتا، پھر اسلام جہاد کی بات کرتا ہے، پھر اسلام جہاد کی بات کرتا ہے، جہاد کی۔ وہ قومیں غیرت مند نہیں ہوتی کہ جن کے گھروں میں آگ لگی ہو اور وہ غیروں کو ہار پہناتی پھریں۔ اللہ کا کچھ خوف کرو، زندگی مختصر ہے۔ دبئی میں پتہ نہیں کتنے میں حکمران رہے اور پھر وہ کتنے دنیا سے چلے گئے، کتنے رہے اور کتنے چلے گئے۔ خدا را کچھ خدا، تم سے اچھے تو وہ نیو یارک کے رائٹر ہیں جو کم از کم اپنے کالموں میں کشمیر کی بات کرتے ہیں۔ تم سے اچھا برطانیہ کا وہ شخص ہے جو کم از کم BBC لندن پہ رپورٹ جاری کرتا ہے تو کہتا ہے کشمیر پہ ظلم ہو رہا ہے۔ تم سے تو وہ اچھے رہ گئے، تم نے بات کرنا تو دور کی بات، تم نے دشمنوں کے گلے میں ہار پہنانے شروع کر دیے۔ کل جب پوچھیں گے بلا کے تم کو اپنے سامنے، کیا جواب جرم دو گے تم خدا کے سامنے؟ بڑی تکلیف ہوئی، بڑی تکلیف ہوئی۔ وہ نا منصور حلاج کو پھانسی دی جا رہی تھی تو حضرت جنید بغدادی بھی آ کے دیکھنے لگے، تو منصور حلاج کہنے لگے بابا سارا زمانہ دیکھے پر تو نہ دیکھ، سارا زمانہ تماشا دیکھے انہیں تو پتہ کوئی نہیں نا، تو نہ دیکھ۔ عرب شریف والو، ٹرمپ اسے انعام دیتا تو تکلیف کوئی نہیں تھی، ملکہ وکٹوریا اسے انعام دیتی تو تکلیف کوئی نہیں تھی، پر تم تو نہ ایسا کرتے، تم تو اپنے تھے، تم تو کلمہ گو تھے، تم تو یہ ظلم نہ کرتے، تم تو یہ حرکت نہ کرتے۔ میں کہتا ہوں ٹھہر ہی جاتے، جانا نہیں دنیا سے، اللہ کے حضور حاضر نہیں ہونا۔ جب رسول اللہ قبر میں آئیں گے تو کیا جواب دو گے؟ خدا را، حضور نے فرمایا تھا گناہ روک نہیں سکتے تو دل میں ہی برا جان لو،
ذالک اضعف ایمان، یہ کمزور ایمان ہے، کم از کم اتنی حد تک تو آ جاؤ، دشمن سے گلے تو نہ ملو۔ خدا را سمجھیں، ہمارا پہلا تعارف یہ ہے کہ ہم رسول اللہ کے غلام ہیں۔ اقبال نے کہا تھا وطن کا بت نہ بنانا، وطن کو بت نہ بنانا۔ اقبال کہنے لگے ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے، اس لیے کہ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے، اسلام تیرا دیس ہے، کیونکہ تو مصطفی ہے۔ پاکستان کی جان ہے۔ کشمیر کو بانی پاکستان محمد علی جناح نے کہا تھا یہ پاکستان کی شاہ رگ ہے، اور آج کی شاہ رگ کا یہ حال ہے کہ کشمیر میں کوئی گھر اب ایسا نہیں جس گھر نے لاشیں نہ اٹھائی ہو، کوئی خاندان ایسا نہیں جس کی عزت محفوظ رہی ہو۔ درندوں کی طرح وہاں ظلم ہوتا ہے، اذیت ناک سزائیں دی جاتی ہیں۔ ایک زمانہ تھا ہم کشمیر کا بڑا نام لیتے تھے، آپ یقین کریں ہم بھی بھول گئے، حکمرانوں کی تو کیا بات کرنی، ہم بھی بھول گئے۔ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ جب کشمیر کی بچیاں کٹتی ہیں تو رسول اللہ کے گنبد پر کیا گزرتی ہیں۔ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ جب وہ عورتیں آواز دے کے پکارتی ہیں کہ کوئی صلاح الدین ایوبی ہے، کوئی محمد بن قاسم ہے، آج کے اس میڈیا کے جدید زمانے میں بھی کشمیریوں کو گاجر کی طرح کاٹا جاتا ہے، انہیں ستایا جاتا ہے۔ اب کدھر ہے پوری دنیا میں وہ جو ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں، وہ جو کہتے ہیں کہ مسلمان اور پاکستان میں معاذ اللہ حقوق ضائع ہوتے ہیں، وہ عالمی ایجنسیاں کدھر ہیں؟ بولے نا۔ اقوام متحدہ نے 100 دفعہ کہا ہے کہ کشمیریوں کا فیصلہ ان کی رائے کے مطابق کر دیا جائے، پھر کیوں ان کی رائے کے مطابق فیصلہ نہیں ہوتا؟ مسلمانوں کبھی اپنی کمزوری کو سوچو تو صحیح، کبھی غور تو کرو۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا پھر کہتا ہوں، کشمیر 10 منٹ میں آزاد ہو سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ مسلمان مسلمان بن کے سوچنا شروع کر دیں، مسلمان مسلمان بن کے سوچنا شروع کر دیں۔ او خدا کے بندو، اس کا ذکر تو کرو، ان کا نام تو لو، ان کا ذکر تو کرو، ان کی نسلیں نہ گنو، ان کی برادریاں نہ گنو، یہ گنا کرو کہ وہ رسول اللہ کے غلام ہیں، وہ نبی پاک کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ تم یہاں عید کی نماز پڑھتے ہو اور وہ جنازے پڑھ رہے ہوتے ہیں، تم یہاں بازاروں میں عید کی شاپنگ کرتے ہو اور کشمیری بازاروں میں کفن خرید رہے ہوتے ہیں۔ میرے بھائی خدا را ان کا نام تو لو۔ میرا پیغام یہ ہے کہ ہر بچہ، ہر بوڑھا، ہر جوان، کم از کم اب تو ہر آدمی کے ہاتھ میں سوشل میڈیا، آواز تو بلند کرے، وہ کہے تو صحیح کشمیر پر ظلم ہو رہا ہے۔ کیوں دنیا نہیں بیدار ہوتی؟ کیوں نہیں لوگ جاگتے؟ اب مسلمان کی آواز کمزور نہیں ہے، اب پوری دنیا مسلمان کی آواز کو جانتی ہے۔ آواز تو نکالو، بات تو کرو۔ کشمیر آزاد ہونا چاہیے اور سارے کا سارا ہونا چاہیے، اور کوئی کشمیریوں کو بے آبرو نہ سمجھے، کوئی انہیں تنہا نہ سمجھے، اس لیے کہ رسول اللہ کی قوم کی برادریاں نہیں ہوتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم ٹکڑوں میں بٹی نہیں ہوتی، بلکہ یہ قرآن کے نام پر ایک ہوتی ہے، یہ گنبد خضرا کے سائے میں ایک ہوتی ہے۔ اور اب کشمیر کے ہاں کشمیریوں کے لیے اب سورج طلوع ہونے والا ہے، اب چاند نکلنے والا ہے، رات بڑی ہو گئی، اب دن آنے والا ہے، بڑی جلدی سورج چمکے گا اور طلوع ہوگا، اور کشمیر ایک ایسی ریاست بن کے ابھرے گا جو پوری دنیا میں صرف رسول اللہ کا نام لے گی، اور وہاں مزارات ہیں اولیاء اللہ کے، وہ یا رسول اللہ کہنے والے، مزار حضرت بل، وہاں نبی پاک کے منہ مبارک پڑے ہوئے ہیں، وہ لوگ تو اولیاء کے، صوفیاء کے ماننے والے، رسول اللہ کے زلفوں سے پیار کرنے والے، وہ تو ہر وقت، کشمیر تو اولیاء کی دھرتی ہے۔ یاران کشمیر، کشمیر کو کہتے ہیں جنت، جنت کبھی کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی، نہ کسی کافر کو ملی ہے اور نہ کبھی ملے گی، وہ نہیں تمہیں مل سکتی، اس لیے کہ وہ رسول اللہ کے غلاموں کی دھرتی ہے، اور وہ انشاءاللہ آزاد ہوگا۔ اس لیے پوری ملت کو چاہیے کہ یک زبان ہو کر اعلان کرے کہ ہم ہر وقت کشمیریوں کے ساتھ ہیں، ہر لمحہ ان کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ بڑی جلدی، میں نے کہا 10 منٹ لگیں گے، شرط یہ ہے کہ مسلمان بن جاؤ، شرط یہ ہے کہ تھوڑا سا نا پارٹی سے، برادری سے اوپر اٹھ کے سوچو اور کہو کہ باقی ساری باتیں اپنی جگہ پر، پہلے ہم رسول اللہ کے غلام ہیں۔ اس لیے کشمیر نے جتنی قربانیاں دی ہیں، اللہ اتنی ہی زیادہ انہیں عزتیں بھی عطا فرمائے گا، اور اس سے بڑھ کر